براہ راست آپ کو دکھائیں گے وفاقی وزیر فواد چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، ساتھ ہی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور جس میں وزیر اعظم کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد مختلف تجاویز بھی دی گئی ہیں، سیاسی عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے بھی تجاویز دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں فواد چودھری اس سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت فواد چودھری موجود ہیں، میڈیا کی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شروع ہوئی، کابینہ نے سب سے پہلے وزیر اعظم کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور ایک قرارداد کے ذریعے پوری کابینہ نے یہ دوبارہ اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہم عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کی پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اسی طرح سے کابینہ جو ہے وہ بھی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کل کے فیصلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا فیصلہ آیا ہے اس سے پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اجلاس بھی خود ہی طلب کیا، پھر اس کی ٹائمنگز بھی جو ہے اس کے میں سپریم کورٹ نے دی، اور جو فیصلہ ہے، رولنگ ہے جو اسپیکر کی، سپریم کورٹ کے پاس تو مواد ہی نہیں تھا کہ وہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس دستاویزات ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اسپیکر نے اپنے مائنڈ کا، اپنے دماغ کا، اپنے فیصلے کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر آپ کو وہ مواد دیکھنا چاہیے تھا نا جو کہ اسپیکر کے پاس تھا، یا جس کی بنیاد پہ اسپیکر نے اس فیصلے تک پہنچے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہماری قانونی ٹیم ہے وہ ریویو کے اوپر بھی دیکھ رہی ہے، اور دیگر جو قانونی آپشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایک اور بھی جو اس فیصلے میں ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپیکر کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے منحرفین ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں گے، حالانکہ وہ کیس تو سنا ہی نہیں گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ کیس ہی نہیں تھا کہ وہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ پاکستان میں اس طرح سے جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور اس طرح سے جو معاملات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم کو ایک تشویش ہے، اور سپریم کورٹ کا اور پارلیمان کا جو ایک اپنا اپنا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ یہ جو ٹریکٹومی آف پاور جس کو ہم کہتے ہیں، یا سپریشن آف پاورز کا جو پرنسپل ہے، وہ پاکستان میں بری طرح اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اب نہیں رہی ہے۔ جو حاکمیت ہے وہ پارلیمان کی نہیں رہی ہے، بلکہ وہ شفٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام حاکم نہیں ہیں پاکستان کے، بلکہ جو ججز ہیں یا چند ججز جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بہرحال سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس کی نظر ثانی کے لیے بھی جائیں گے اور اس گفتگو پہ بھی جائیں گے۔ اب دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نو کانفیڈنس موشن نہیں ہے۔ عمومی نو کانفیڈنس موشن ہو تو اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اب تک جو مٹیریل ہے جو وفاقی حکومت کے سامنے موجود ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو آئی ہے، یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گئی ہے۔ اس کی پشت کے اوپر چند بڑے مافیاز ہیں، ممالک ہیں، اور جس طرح سے اس کو پاکستان کے عوام تک پہنچایا گیا ہے، وہ سارے کا سارا جو سیریز ہے، وہ شہادتیں جو ہمارے پاس ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹڈ ہے۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو وہ ریکارڈ جو اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے، اوریجنل سائفر جو ہے وہ اس کو دیے بغیر جو اوریجنل ریکارڈز ہیں سارے، وہ تمام جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں۔ جو شہادتیں ہیں اب تک اس
नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं, और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी ग़ुलामी में जाने को चला जाएगा, और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। एक इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत होगी, जिसकी बागें कहीं और से हिल रही होंगी। पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएगा, तमाम हमारी आज़ादी जो है वो सलब हो जाएगी, हम एक महकूम कौम बन जाएंगे। इसके साथ साथ आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। जो TORs रखे गए हैं कमीशन के, उनके मुताबिक ये देखना है कि क्या ये जो कम्युनिके है, ये जो मरासला है, ये इसकी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कह दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर ये भी देखें कि अगर ये मरासला मौजूद है तो इसके अंदर जो धमकी है हुकूमत बदलने की, यानी रजीम चेंज की जो धमकी है, वो मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर तीसरा इसके अंदर जो अहम सवाल है वो ये है कि इसके लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये जो साजिश हुई हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको आगे लेके जाने के लिए हैंडलर्स कौन से इस्तेमाल हुए। ज़ाहिर है सारी अपोजिशन के MNAs जो हैं या पाकिस्तान के MNAs जो हैं वो तो साजिश में शरीक नहीं है। मखसूस लोग हैं जिनको मालूम था कि ये साजिश कहाँ बनी, कैसे बनी, कहाँ से इसको लाया गया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर 8 से ज़्यादा जो मुनहरफीन हैं और बाकी भी जो 8 को बराह रास्त और बाकियों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए बाहर की एक एम्बेसी की तरफ से, उनकी मुलाकातों के रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास मौजूद है। ये कमीशन जायज़ा ले कि ये लोग जो इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने उनसे क्या गुफ्तगू की, उन्होंने उनसे क्या कमिटमेंट्स की, और बिल आखिर ये जो मंसूबा जिस तरीके से आगे बढ़ा, ये कैसे आगे बढ़ा। ये वो तफसीलात हैं जिसका जायज़ा ये कमीशन लेगा, और इस कमीशन को 90 दिन दिए गए हैं। उसके साथ एक और अहम जो इस कमीशन के ज़िम्मे इख्तियार दिया गया है वो ये है कि ये कमीशन अपनी तहकीकाती टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर सकेगा, तहकीकाती टीमें बना सकेगा जो कि स्पेसिफ़िक मामलात के ऊपर माहिरीन इस कमीशन को अपनी मुआवनत दे सकें। उसके बाद काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कल के बयान के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये इलेक्शन 7 महीने से पहले नहीं करा सकते। सवाल ये है, अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई नो कॉन्फिडेंस मूव ना आई होती और वज़ीर-ए-आज़म ये फ़ैसला करते कि हमें इलेक्शंस में जाना है, तो आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, क्या इलेक्शन कमीशन आके उस वक्त कहता कि हम करा नहीं सकते इलेक्शन? और ख़ुसूसन जब फैसला रिज़र्व हुआ और जजेस ने कहा कि हम अफ्तार के बाद ये फ़ैसला सुनाएंगे, इस दौरान उनका ये बयान आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है।
تو کابینہ نے آج خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر اور چیف الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کل کا بیان تھا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ڈی لمیٹیشن یعنی نئے حلقہ بندیوں کے لیے معاونت نہیں ملی، اس کو حقائق کے منافی سمجھا جائے۔ وفاقی حکومت پوری طرح الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے تیار ہے، اور ہم تو 2 سالوں سے مسلسل الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے، خصوصاً جو EVM مشینز کا معاملہ تھا اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کا معاملہ تھا۔ اور اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اوورسیز ووٹس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہم تو مقامی لوگوں کی ووٹیں بھی نہیں کرا سکتے۔ مجھے آپ بتائیے، کوئی بھی ملک 7 مہینے بغیر حکومت کے کیسے چل سکتا؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ 7-8 مہینوں کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان حالات میں ان معاشی حالات کو قابو کر سکتی؟ ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت کی طرف جانا چاہیے، جس طرح کل چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا۔ اگر پاکستان میں اس وقت مستحکم حکومت نہیں ہوگی تو وہ نہ معاشی فیصلے کر سکے گی، نہ سیاسی فیصلے کر سکے گی، نہ خارجی فیصلے کر سکے گی۔ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف دیا تھا، ہم نے تیل کی قیمت کم کی، ہم نے بجلی کی قیمت کم کی، اور ہم نے پاکستان کو 5.4% کے گروتھ ریٹ کے اوپر لے کے گئے۔ یہ ساری جو معاملہ ہے اس موو کے بعد ایک ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اب فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے جو ان کا بیان ہے اس پہ نظر ثانی کرے، اور 90 دن کے اندر انتخابات ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ جہاں تک نو کانفیڈنس موو کا تعلق ہے، ہم سپریم کورٹ کو پھر کہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں، لیکن ہم ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں صرف یہ بتا دوں، فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں؟ سر کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا، کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ووٹنگ ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد بھی ہم رکھیں گے ارکان کے سامنے، تو یہ کل ووٹنگ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کس طرح یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے صورتحال، ایک دن کا حکومت رہ گئی ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن اپنی یہ شو کر چکی ہے، تو ایسے میں کمیشن کی تشکیل اور کابینہ کا اجلاس بنانا، کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر کہ چونکہ اب آپ اقلیت میں آ گئے ہیں تو آپ اپوزیشن میں جا کر یہ مطالبہ کرتے ہو اور ان سے کمیشن بنواتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا سبق جو ہے وہ تو اس اپوزیشن کو دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کو خریدا، جنہوں نے بیرون ملک بیٹھ کے ایک امپورٹڈ لیڈرشپ لانے کی کوشش کی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک سمجھیے کہ ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جو کہ ذہنی طور کے اوپر اور ہر طرح سے ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹ ہو، جو معذور حکومت ہو، اور ہم پاکستان کے لوگ اور خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں ہم تو بیکاری ہیں۔ جو بیکاریوں، جس لیڈر کی سوچ ہی یہ ہو کہ ہم بیکاری ہیں، اس کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حکومت کا کل پلان کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سموتھ ہو جائے گا جو موشن ہے؟ شکر اب بات یہ ہے کہ اگر سرپرائز یہی دے دیا پھر سرپرائز کرنا نہ تھا۔ جی کاشف کہ استعفوں کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی، پارٹی کا اجلاس بھی آپ کا ہو چکا، اور دوسرا یہ آپ کمیشن بنا رہے ہیں، اس میں عسکری قیادت آن بورڈ ہے، اور آخری جو آپ نے بغاوت کے مقدمہ کے بارے میں بات کی تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں، وہ تو اب کمیشن کا حصہ بن گیا ہے ٹرمز آف ریفرنس کا، تو وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ ہم نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ اس میں جو ہے وہ مرج ہو گئی ہے۔ اور دوسروں استعفے مجھے لگتا ہے کہ سارے اکٹھے ہی دیں گے، اپوزیشن اور ہم۔ سر ایک چیز بتا دیں، سر ایک چیز آخری، سر یہ اگر حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوتی ہے، لوگوں کا بڑا کنسرن ہے کہ ان کا یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر کیا بنے گا، کیا یہ؟ نہیں، ہیلتھ کارڈ کے تو 3 سال کے پیسے ایلوکیٹڈ ہیں،
اور باقی سارا ہے وہ بھی دیا ہوا ہے. سو کوئی حکومت اس کو ریورس نہیں کر سکتی اور انشاءاللہ ویسے بھی ہم کہیں نہیں جا رہے. سر عدم اعتماد پہ کل ووٹنگ ہونی ہے کل. اور پنجاب کی کیا صورتحال ہے سر؟ پنجاب کا معاملہ پنجاب میں ابھی ہم نے جو ہمارے منحرفین ہیں ان کو نوٹسز دے دیے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ چکنیں ٹنگی ہوئی رہ جائیں گی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تھینک یو سر. فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے، ایک تو انہوں نے کہہ دیا بڑے پر یقین انداز میں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. دوسرا یہ کہ وزیراعظم کے اس سے پہلے وزیراعظم کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا. کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لیٹر ہے اس کا مواد جو ہے وہ ارکان اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا کل 10:30 بجے جب اجلاس شروع ہوگا. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عالمی سازش کے خلاف ایک کمیشن کو تشکیل دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل طارق خان جو کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ کمیشن کے سربراہی کریں گے اور کمیشن یہ دیکھے گا کہ اس لیٹر میں رجیم چینج کی دھمکی موجود ہے یا نہیں.